وہ لمحہ جب زمین اور آسمان کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہونے والی تھی، جہاں تعداد کم تھی، جہاں وسائل محدود تھے۔ یہ ہے غزوہ بدر کی داستان۔ رمضان کا مہینہ، سن 2 ہجری۔ مسلمان مدینہ میں تھے، کمزور، وسائل سے محروم، اور دوسری طرف قریش مکہ، طاقتور، منظم اور جنگ کے لیے تیار۔ نبی کریم کو خبر ملی کہ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے۔ مسلمانوں کا مقصد صرف قافلے کو روکنا تھا، جنگ کا ارادہ نہ تھا، مگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ قریش نے اپنے لشکر کو تیار کیا، 1000 کا مسلح لشکر، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 313۔ نامکمل ہتھیار، نامکمل سواری، ہر 3 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ۔ یہ ظاہری کمزوری، مگر دلوں میں ایمان کی طاقت۔ جب دونوں لشکر بدر کے میدان میں آمنے سامنے آئے تو نبی کریم نے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائے، اپنے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ چھوٹی جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ دعا، مکمل عاجزی، مکمل یقین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی، پھر اللہ کی مدد نازل ہوئی، فرشتے اتارے گئے، ہزاروں کی تعداد میں۔ یہ کوئی داستان نہیں، بلکہ قرآن کی سچی گواہی ہے۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کے پاس کم وسائل تھے، مگر ہر وار ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور دیگر صحابہ نے بے مثال بہادری دکھائی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ابو جہل، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کا ٹکراؤ تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو 70 کفار مارے گئے اور 70 قید کر لیے گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ فتح تعداد کی نہیں تھی، یہ فتح ایمان کی تھی۔ غزوہ بدر ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہ کامیابی وسائل سے نہیں، ایمان سے آتی ہے، کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے جو اس پر کامل یقین رکھتے ہیں، اور یہ کہ چھوٹی جماعت بھی بڑی طاقت کو شکست دے سکتی ہے اگر اللہ ساتھ ہو۔ یہ تھا بدر، ایک ایسا دن جس نے تاریخ بدل دی۔